السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت لوگوں کے اندر ایک عام بات یہ چل رہی ہے کہ سود عام کر رکھا ہے، انہوں نے بہت زیادہ بیاج عام کر رکھا ہے، اور بہت زیادہ اور بڑے پیمانے پر یہ چیز مسلمانوں کے اندر رائج ہو رہی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی ہم تو دارالحرب میں ہیں اور یہ کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں دارالحرب میں جائز ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے بجلی چوری کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم تو دارالحرب میں ہیں۔ تو یہ بات سمجھنا چاہیے، کیا ایک مسلمان کے لیے دارالحرب میں وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں جو غیر مسلم کے لیے جائز ہیں؟ کیا ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ تو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ تو دیکھو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمان اپنی شریعت کا پوری طرح سے پابند ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے، اور جب ایسی جگہ پر رہے کہ جہاں پر حکومت غیروں کی ہو وہاں رہے، تو وہاں تو مسلمان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دارالحرب کہتے کس کو ہیں؟ دارالحرب اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اقتدار اعلیٰ غیروں کے ہاتھ میں ہو، بالکل، یعنی اہل اسلام کے ہاتھوں میں اقتدار اعلیٰ نہ ہو۔ اور دارالاسلام اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو۔ ہمارے یہاں، ہمارے اس ملک میں اقتدار اعلیٰ غیروں کے ہاتھ میں ہے، لیکن مسلمان شریک ہیں اس میں۔ جب پارلیمنٹ کے اندر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہاں پارلیمنٹ کے اراکین مسلمان بھی ہیں، لہذا ہم اس کو دارالحرب نہ کہہ کر دارالامن کہیں گے۔ یہ دارالامن ہے۔ اور میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ دارالحرب ہے بھی تو پھر آپ کے لیے یہ چیز کسی بھی طرح درست اور جائز نہیں ہے کہ آپ شریعت کے خلاف کام کریں، یا شریعت نے جس چیز کو قطعاً حرام قرار دے رکھا ہے آپ اس چیز کو ایک جملہ کہہ کر جائز قرار دیں۔ ایسا بالکل نہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مکی دور ہے، اور مکی دور یعنی کفر والا دور ہے، کفر کے غلبے والا دور ہے، لہذا غیر محرموں سے ملنا اور وغیرہ بے محابہ ان سے ملنا اور ان سے باتیں کرنا یہ سب درست ہے، اس میں کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے، یہ سب سراسر غلط ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت میں اس تعلق سے کچھ معلوم کیا گیا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ دارالحرب میں مسلمانوں کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دارالاسلام کے اندر اسلام کی حفاظت اور شعائر اسلام کی حفاظت، دین کی حفاظت، نسلوں کے ایمان کی حفاظت، یہ ساری کی ساری ذمہ داری حکومت پر آتی ہے۔ لیکن جہاں پر اس طرح کی حکومت نہ ہو وہاں پر یہ ذمہ داری خود مسلمانوں پر آتی ہے کہ مسلمان اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے نسلوں کی دین کی حفاظت کرے، اور ایسے اسباب اختیار کرے جس سے اس کا دین بھی محفوظ رہے، ایمان محفوظ رہے، اس کا اسلام محفوظ رہے، اور اس کی نسلوں کا دین، ایمان اور اسلام یہ سب کا سب محفوظ رہے، اور اس کے مسلم معاشرے کا ایمان محفوظ رہے۔ مسلمانوں کو اس طرح کی تدابیر کرنی چاہیے، ایسی کوششیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تو اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، یہ نہ کہ کام ان جیسے کر دینا چاہیے، تو بالکل غلط ہے۔ کام ان جیسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے کام کرنا چاہیے کہ لوگ اسلام کی خوبیوں سے واقف ہوں اور اسلام کی طرف مائل ہوں۔ ورنہ پھر کیا؟ آپ یقین جانیے، ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ بہت سے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ اگر ہم، کیونکہ جو اسلام کتاب میں لوگ پڑھتے ہیں اور جب وہ عملی زندگی میں ایک مسلمان کو دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کتاب کا اسلام یہ تو الگ اسلام، اور یہ اسلام جس پر یہ عمل کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، وہ تذبذب کا شکار ہیں۔ تو عملی طور پر ہم بالکل مسلمان نہیں ہیں، بالکل اسلام والے، ایمان والے جو تقاضے ہیں وہ ہم پورے نہیں کرتے ہیں۔ لہذا اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اگر آپ دارالحرب میں ہیں تو آپ کی دوہری ذمہ داری بنتی ہے
کہ آپ خود کی بھی ایمان کی حفاظت کریں اور اسلامی شعائر کی حفاظت کریں، خود اس پر عمل کریں، اور لوگوں کو اور معاشرے کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو اسلام پر عمل کروانے کے ذمہ دار آپ خود ہیں، دین پر عمل کروانے کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ لہذا اس طرح کے کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو اور شرعی احکام پر دل کی خوشی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا اور ہمیں بہتر سمجھ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچیں۔